سورۃ الطلاق شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے نبی، جب آپ لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو اور عدت کا پورا لحاظ رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے اور وہ خود بھی نہ نکلے سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں تو اب ان کو یا تو اپنے نکاح میں رکھو معروف طریقے سے یا جدا کر دو معروف طریقے سے، اور اپنے میں سے 2 معتبر اشخاص کو گواہ بنا لو اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے۔ یہ ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تو یقیناً اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہارے ہاں کی خواتین میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو ان کی عدت تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے کاموں میں اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف۔ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کی برائیوں کو اسے دور فرما دے گا اور اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور ان عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کر دو۔ وہ آپس میں مشورہ کر لیا کرو بھلے طریقے سے۔ اگر تم ایک دوسرے سے تنگی محسوس کرو تو پھر کوئی اور عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جو اس نے اس کو دے رکھا ہے۔ عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا بہت شدید محاسبہ، اور ہم نے ان کو عذاب دیا بہت ہولناک عذاب۔ تو انہوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا بھگت لی اور ان کا انجام خسارے ہی میں تھا۔ اللہ نے ان کے لیے بہت شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے، یعنی ایک رسول جو اللہ کی نشانیاں تم لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہے تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ اسے داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ لوگ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ اللہ نے ان کے لیے بہت عمدہ رزق فراہم کیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھینی کی مانند ان کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے تاکہ تم یقین رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔